اسپیکر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ابھی سپریم کورٹ کی طرف سے ایک ڈیمانڈ آئی ہے کہ سارا ریکارڈ دیا جائے کارروائی کا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی جو ڈیبیٹ تھی، یہ شیئر کریں گے سپریم کورٹ سے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہم اس معاملے کو یقیناً میں ایگزامن کروں گا. کل جو ہے اس کے اوپر ایک پارلیمنٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی بھی کے لیے ایک جو ہے وہ موشن آیا جو منظور ہوا، اور اس پہ وہ کمیٹی بنے گی. اور میں چاہوں گا کہ اس معاملے کو ہر طریقے سے دیکھا جائے، رولز اینڈ پروسیجر کے حوالے سے دیکھا جائے، قانون کے حوالے سے دیکھا جائے، آئین کے حوالے سے دیکھا جائے کہ کیا پارلیمان کو اپنی جو کارروائی ہے اس کی، ہماری کارروائی جو ہوتی ہے وہ اوپن ہوتی ہے. جب ہماری کارروائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر وہ چل رہی ہوتی ہے، وہاں پر کوئی چیز ہم چھپا کے تو نہیں رکھتے، نمبر 1. دوسرا اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جب یہ ڈیمانڈ کی ہے، انہوں نے خط لکھا ہے، مجھے میرے علم میں یہ بات آئی ہے، تو میں نے ان کو کہا ہے کہ دیکھیں کہ ہماری پارلیمان کی جو طریقہ کار ہے، قواعد و ضوابط ہیں، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو وہ پارلیمان کی جو کمیٹی ہے وہ جو بھی مجھے ایڈوائز کرے گی، میرا ہاؤس جو اس پہ مجھے ایڈوائز کرے گا میں اس پہ عمل کروں گا. الیکشنز ہوں گے؟ الیکشن تو ضرور ہوں گے. کب ہوں گے؟ اور میرا خیال ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ اکتوبر میں ہوں گے. اکتوبر میں؟ کیونکہ وہاں اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی. یہ تو بدقسمتی ہوئی نا جی، اگر اسمبلی نہ توڑیاں جاتی، اگر مطلب ہے جو طریقہ کار ہوا ہے وہ تو بالکل. اب بیرسٹر صاحب کیا بتائیں اس کو، مجھے یہ بتائیں کہ اسمبلیوں سے استعفے ہوئے، میں نے کافی دیر استعفے منظور نہیں کیا. بحث کرتے ہیں کہ آپ نے جب ہم آ رہے تھے تو آپ نے منظور کر لیے، تو 10-11 مہینے نہیں آئے. وہ کورٹ میں چلے گئے کہ اسپیکر ہمارے استعفے منظور نہیں کر رہا. صحیح. جب میں نے کر لیے تو وہ کورٹ میں چلے گئے کہ اسپیکر نے ہمارے استعفے کیوں منظور کیے. صحیح. اس کے بعد بائی الیکشنز آئے، اب الیکشن کر رہے ہیں. جب بائی الیکشن آ گئے 125 کے قریب، تو انہوں نے کہا کہ آؤ الیکشن میں حصہ لو. تو انہوں نے جا کر کورٹ میں اسٹے لیا کہ الیکشن کو تو اسٹے کر دینا چاہیے. اس سے پہلے بائی الیکشن آتے ہیں تو عمران خان 7 یا 8 جگہ سے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، جیت جاتے ہیں، کہتے ہیں میں اسمبلی میں نہیں جاؤں گا. یہ کیا رویہ ہے؟ کیا اس طرح جمہوریت چلتی ہے؟ صحیح. کیا پارلیمان کو ساری کیا دیکھیں میں ایک عرض کروں کہ کیا سپریم کورٹ کا اس کا سو موٹو نہیں لینا چاہیے اس بیہیویئر کا؟ جو آپ نے کہا کہ پہلے استعفے میں منظور نہیں کر رہا تھا تو عدالت میں چلے گئے کہ منظور نہیں کر رہا اسپیکر، پھر میں نے کر لیے تو چلے گئے کہ جی کیوں کر لیے. لیکن آپ کیوں پہلے منظور نہیں کر رہے تھے اور بعد میں آپ نے کیوں منظور کر لیے؟ بالکل. اور کیونکہ جب آپ منظور نہیں کر رہے تھے تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ یہ میرا استحقاق ہے کہ میں انڈیویجولی ہر ممبر آف دا پارلیمنٹ جس نے استعفیٰ دیا ہے اس سے پوچھوں کہ تم نے کسی دباؤ میں تو نہیں دیا. مجھے اطمینان کرنا ہے. اس کے بعد آل آف اے سڈن، یہ دیکھیں میرے پاس تاریخیں لکھی ہوئی ہیں، 17 جنوری کو، میں صرف تفصیل آپ نے جو کیا، 17 جنوری کو 34 استعفے منظور کیے آپ نے پی ٹی آئی والوں کے، 20 جنوری کو 35، 24 جنوری کو 43 اور 20 فروری کو 70 استعفے. تو کیا آپ سارے لوگوں سے ملے انڈیویجولی اور پوچھے جو کہ پہلے آپ کا؟ جی میں گزارش کروں، میں نے ان تمام ممبران کو خطوط لکھا کہ آپ تشریف لائیں، آپ میرے سامنے آئیں اور اکیلے آئیں. ہوتا یہ ہے کہ اسپیکر اپنا اطمینان کرنا چاہتا ہے کہ کسی شخص پر کوئی دباؤ تو نہیں، کسی نے کسی پریشر کے اندر آ کر تو استعفیٰ نہیں دیا. ایز اے کسٹوڈین آف دی ہاؤس یہ میرا فرض بنتا ہے، اور رولز آف پروسیجر جو ہے وہ یہی ہے. میں نے بہت انتظار کیا اور آخر میں کوئی بندہ نہیں آیا، بلکہ ان کی لیڈرشپ کا یہ بیان آیا کہ ہمارا کوئی ممبر اسپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوگا. پھر انہوں نے یہ لوگ پہلے کورٹ میں چلے گئے، پھر میرے پاس ایک ڈیلیگیشن بھیجا، ہائی پاور ڈیلیگیشن تھا، تمام صوبوں کے اس میں ممبران تھے. اٹ واز لیڈ بائی مائی پریڈیسیسر، جو اسپیکر صاحب تھے اسد کیسر صاحب تھے، وہ لے کر آئے اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ بھائی ہم نے ہاؤس میں نہیں آنا، ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، آپ ہمیں 100 دفعہ بلائیں ہم نہیں آئیں گے. ہم یہ جو ساری ڈیلیگیشن ہے یہی آپ سے گزارش کرنے آئے ہیں، آپ کے سامنے یہ نقطہ رکھنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے استعفے منظور کر لیں. آپ خام خائن پر بیٹھے ہوئے ہیں. ڈیلیگیشن نے آ کے کہا؟ جی ٹھیک. اور میں نے ان سے کہا کہ اوکے، ویسے طریقہ تو یہی ہے کہ میں ہر ایک کو انڈیویجولی بلاؤں. میں دوبارہ یہ کوشش کروں گا کہ انہوں نے کہا جی آپ بلاتے رہیں لیکن انڈیویجولی ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے.
تو پھر اس ڈیلیگیشن کے کہنے پہ آپ نے سب کے استعفے منظور میں نہیں، پھر اس کے بعد دیکھیں نا، پھر میں نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے ایز اے اسپیکر. تو میں سمجھ گیا کہ جو لوگ اتنا 1 سال گزر گیا تقریباً، نہ تو انہوں نے چھٹی کی درخواست بھیجی ہے، یہ نہ ہی آ کر انہوں نے اپنے حلقوں کی نمائندگی کی ہے، نہ انہوں نے کسی نیشنل اسمبلی کی بزنس میں حصہ لیا ہے، نہ کسی کمیٹی میں آئے ہیں، نہ ان کی طرف سے کوئی اطلاع آئی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ کورٹ میں گئے ہیں کہ ہمارے استعفے منظور کیے جائیں. میڈیا پر جا کر یہ کہتے ہونے چاہیے، ٹویٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سوشل میڈیا پر بھی ان کی ایک ہی تکرار ہے. اور آج ان کا اتنا بڑا ڈیلیگیشن آیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فضول پریکٹس ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں، اور واقعی یہ اب یہ کبھی نہیں آئیں گے، اور یہ میں ان کے استعفے منظور کر لوں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے اسپیکر صاحب کہ جب آپ استعفے منظور نہیں کر رہے تھے تو اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ تب پی ڈی ایم یہ چاہتی تھی کہ یہ لوگ اسمبلی کا حصہ بنے، لیکن جب یہ خوف ہوا کہ شاید یہ اسمبلی میں آ کر پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کر جائیں گے، تو پھر فوری طور پر آپ نے استعفے منظور کر لیا. ان کے تو نمبرز ہی نہیں ہے نا، ان کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہے، دے آر ان مائنورٹی. وہ تو آپ لوگ بھی مائنورٹی میں تھے، لیکن ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس کامیاب ہوا خان صاحب کے خلاف. نہیں، وہ اس وقت ہمارے جب ہونا ہو تو سر ہو ہی جاتا ہے. نہیں، جب نمبر ہمارے پاس پورے ہوتے ہیں اسی وقت ہوتے ہیں. بیرسٹر صاحب میں آپ کو ایک گزارش کروں، مجھے اتحادی ناراض ہو رہے تھے، میں آپ کو ایک گزارش کروں اور پورے آپ کے ویورز کے لیے بھی، کہ دیکھیں پارلیمنٹری جو آپ کا سسٹم ہے، اس میں طریقہ کار بڑا ایک آنریبل طریقہ کار یہ ہے کہ اف یو ہیو دی میجورٹی جی یو فارم دی گورنمنٹ. اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو آپ حکومت بناتے ہیں، اگر کسی وجہ سے آپ اکثریت لوز کر جاتے ہیں تو پھر آپ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ کے اپوزیشن کرتے ہیں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جب تک میں وزیر اعظم ہوں تو یہ اسمبلی چلے گی، اور اگر میری اکثریت ختم ہو گئی ہے، میں اقلیت میں ہوں، میں وزیر اعظم نہیں رہا، تو اب اس اسمبلی کو مطلب ہے کہ آپ توڑ پھوڑ دیں، اس کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں. یہ رویے ہے نا، یہ غیر آئینی رویے ہے. آئین تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے جب آپ کی 2 صوبوں میں حکومت ہے، جی آپ حکومت جو ہے وہ توڑوا دیتے ہیں، آپ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ انتخاب کرائیں. چلیں، آپ کا ایک آئینی حق تھا، لیکن جب حالات سامنے آتے ہیں، جب معلومات پاکستان کے لوگوں کے سامنے آتی ہے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ چیف منسٹر، جس کو یہ اختیار ہے آئینی طور پہ، وہ تو منتیں کرتے رہے کہ اسمبلیاں نہ توڑیں. آپ نے توڑ دی، اور ابھی آپ فرما رہے ہیں وہ تو جنرل باجوہ کے میں نے کہنے پہ توڑی تھی. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب اس بریک سے پہلے یہ مجھے بتا دیں، میں کہتا ہوں، آپ وکیل ہیں، میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں. فرمائیے. ویسے میں بغیر فیس کے دیتا نہیں ہوتا، لیکن اگر چلیں فیس کا بھی طے کر ملک کے وسیع تر مفاد میں حاضر ہے لیگل سروس. تو اگر یہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے فلاں جنرل کے مشورے پر اسمبلی توڑی ہے، تو کیا یہ غیر آئینی بات نہیں ہے؟ میرے خیال میں بالکل درست بات نہیں ہے، میرے خیال میں بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور یہ عمران خان کیا اس پہ سو موٹو بنتا ہے؟ از خود نوٹس میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ پھر ثوابدید چیف جسٹس کا ہی ہے. اگر انہیں لگے کہ یہ وائلیشن آف اے فنڈامنٹل رائٹ ہے، پبلک امپورٹنس سے، آپ کی وساطت سے درخواست کر سکتا ہوں کہ یہ قوم کے وسیع تر مفاد میں اس بات پہ سو موٹو لیا جائے، تاکہ آئندہ یہ جو ٹرانسگریشن ہے یا کوئی کسی کو ڈکٹیٹ کرے، اور اگر ایک لیڈر یہ کہتا ہے، ایک پارٹی کا، بڑی پارٹی کا لیڈر یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی جنرل کے کہنے پر اسمبلی توڑوائی، کیونکہ خود تو وہ نہیں توڑ سکتے تھے، کیا اس اسمبلی کو ٹوٹنا چاہیے تھا؟ اچھا، میں آپ سے گزارش یہ کہہ رہا تھا کہ سو موٹو جو ہے اس میں 2 ہی چیزیں نا جی، کہ بریچ آف اے فنڈامنٹل رائٹ اور پبلک امپورٹنس. تو پبلک امپورٹنس کا تو کیس ہے، کیونکہ مفاد عامہ اسمبلی کے ٹوٹنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن بریچ آف اے فنڈامنٹل رائٹ کے اوپر چیف جسٹس کو سیکنڈ تھاٹس آ سکتے ہیں. لیکن اگر دیکھیں نا، ایک طرف تو آپ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پارلیمان کے کاموں میں مداخلت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ لیجسلیشن ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتی. دوسری طرف اسمبلیوں میں بیٹھنا یا اسمبلی کا ٹوٹنا یا اسمبلی کی کارروائی چلنا، یہ سولی آپ لوگ خود کہتے ہیں نا کہ ہمارا کام ہے، ہمارا پریروگیٹو، ایبسولوٹ پریولیج ہے. جب دوسرا کوئی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس از خود نوٹس لے، ہم کریں تو سپریم کورٹ کچھ نہ کرے. تو یہ تضاد ہے نا سر. میں بیرسٹر صاحب، میں کسی اور کنٹیکسٹ میں نے بات کی تھی، میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ وہ اس پہ سو موٹو لیں، لیکن میں ایک وہ تقابلی جائزہ ہو رہا تھا، نہیں، ایک تقابلی جائزہ ہو رہا تھا، تو میں اس بارے میں کہا کہ اگر یہاں یہ ہو سکتا ہے، یہاں یہ ہو سکتا ہے، تو پھر کیونکہ انصاف کی جو ڈیفینیشن میرے ذہن میں ہے
وہ تو یہی ہے کہ ایک جیسے کیسز کے ایک جیسے فیصلے ہوں.